قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن سورہ ممتحنہ۔ آج اس سے منتخب 2 آیات مبارکہ ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، اور 28واں پارہ ہے ناظرین کرام سورہ ممتحنہ، قرآن پاک کی ایک اہم سورۃ مبارکہ۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا تعارف اور مختصر سا خلاصہ۔ ممتحنہ، لفظ ممتحن تو آپ نے سنا ہوگا، ممتحن کہتے ہیں امتحان لینے والے کو۔ تو عربی میں مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہا لگائی جاتی ہے، تو ممتحنہ جو گولتا والی ہا ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ ممتحنہ کا معنی ہوگا کہ وہ عورت جو امتحان لیتی ہے، ممتحن وہ مرد جو امتحان لیتا ہے۔ تو چونکہ اس سورۃ مبارکہ میں کچھ ایسی خواتین کا ذکر ہے کہ جس کا امتحان صحابہ کرام علیہم رضوان نے لیا، تو ان کا ذکر ہے اور ان کا امتحان لیا گیا، اور لینے والے تھے صحابہ کرام۔ اس کے بجائے مجازاً اس صورت کو ہی ممتحنہ کہا گیا۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو۔ تو یوں ممتحنہ جو ہے عرف عام میں کیا معنی ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ یہ صورت جو ہے وہ مدنی صورت مبارکہ ہے، اور پس منظر اس کا کیا ہے کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ کے درمیان یہ صورت مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کے تحفظ کے لیے کفار کے لیے خط لکھا تھا، لیکن وہ خط پکڑا گیا اور وہ خط لکھنا ان کی خطا تھی۔ تو ممانعت کی آیت نازل ہوئی کہ کفار سے مسلمانوں کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ جو آیتیں ہیں وہ اس صورت کا حصہ ہیں۔ تو یوں اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوتی ہے، اور جو مشتملات اور مضامین ہیں اس صورت مبارکہ کے، ایک تو یہ کہ اس میں مسلمانوں کو کفار کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار کی محبت رکھنے والا گمراہ ہے، کہ کفار کو جب بھی موقع ملے گا مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے۔ فرمایا گیا کہ جو کفار مسلمانوں سے برسر جنگ نہیں، ان سے بغیر محبت کے دنیاوی معاملات رکھنا جائز ہے۔ جو خواتین کفار کے علاقوں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کی طرف آئیں، ان کے ایمان کی سچائی کا امتحان لیا جائے، اور اس بات کا التزام کیا جائے کہ وہ مشرکوں کے علاقوں کی طرف نہ لوٹیں۔ یہود کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ بھی مشرکین سے مشابہ ہیں۔ یہ کچھ مضامین ہیں آیت مبارکہ کے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے، المحجۃ المؤتمنہ، جو کہ اس صورت کی جو آج ہم 2 آیات شامل کر رہے ہیں، تو ان 2 آیات کی تفسیر، تشریح
اور توضیح پر مشتمل ہے۔ بہت ہی عمدہ قسم کے قوانین امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس رسالے میں بیان کیے، اور 14ویں جلد میں رسالہ موجود ہے۔ پروفیسر حاکم علی صاحب جو کہ لاہور کے سائنس کالج کے پروفیسر تھے، وہ سائل ہیں، اور وہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کرتے ہیں، خاص کفار سے ترک موالات کے تعلق سے۔ تو اس کے بعد امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ رسالہ تصنیف کیا، اور حلاوت ایمانی کے جوہر دیکھنا ہو تو اس رسالے کو پڑھا جائے۔ بنیادی جو اس رسالے کا پلیٹ فارم یا مرکزی خیال جو ہے، جو سینٹرل آئیڈیا یا سینٹرل سمری جو اس رسالے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے کفار کے ساتھ رسم و رواج اور تعلقات کی حدود و قیودات کیا ہونی چاہیے، یہ اس کا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آج جو آیات مبارکہ ہیں ان میں سے جو پہلی آیت ہے، یعنی آیت نمبر 8، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو، بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ ناظرین محترم، خلاصہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا جو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے یا نہیں لڑے اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ منع نہیں کرتا ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ اس سے منع نہیں کرتا۔ ایک سے زیادہ شان نزول اس آیت مبارکہ کے مفسرین نے بیان کیے۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت خزاعہ کے بارے میں حق میں نازل ہوئی، قبیلے کا نام ہے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر صلح کی تھی کہ ہم آپ سے قتال نہیں کریں گے، نہ آپ کا جو مخالف ہے اس کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کی اجازت دی۔ ایک تو یہ بیان ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح رضیہ شریف میں لکھتے ہیں کہ جو اکثر مفسرین ہیں ان کی جو رائے ہے، اس رائے کی تائید جو ہے وہ بخاری، مسلم اور احمد وغیرہ کی حدیث پاک ہے، اس سے ہوتی ہے کہ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ان کی والدہ محترمہ، ان کے پاس ان کی والدہ قتیلہ بحالت کفر آئیں، کچھ تحائف ساتھ لے کر آئیں، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے وہ تحائف قبول نہیں کیے، اور کہ بھئی تم کافرہ ہو، جب تک سرکار سے اذن نہ ملے تم میرے پاس نہیں آ سکتی، صاف منع کر دیا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پہنچا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ معاملہ پہنچنے کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو اجازت دی گئی ہے وہ مطلقاً
بچوں اور خواتین کے بارے میں دی گئی ہیں کہ جو عام طور پر جنگوں میں لڑا نہیں کرتی۔ ناظرین محترم، سب سے بنیادی نقطہ آج کے اس پورے درس کا یہ ہے کہ ایک اجازت دی جا رہی ہے، اس اجازت کی حدود و قیودات کیا ہوں گی، اور اگر ممانعت ہے تو وہ ممانعت کیا ہے۔ تو ابھی تو ہم نے جو آیت مبارکہ بیان کی ہے، یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ ممانعت 9ویں آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ 8 اور 9 دونوں ایک ساتھ بیان ہوئیں، ایک آیت میں جزوی اجازت، دوسری آیت میں ممانعت۔ تو جزوی آیت کی وسعت کتنی ہے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کفار کے تعلق سے کیا فرماتا ہے۔ فرمایا گیا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم نہ پاؤ گے ایسی قوم جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے۔ مسلمان ہو گئے، مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، مسلمان ہی رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے تقاضے کہ ایمانیات سے جس کا بڑا تعلق ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایمان کا فرق ہے۔ غیر مسلم کتنے ایسے ہیں کہ جو بڑی جناب بھلائی کے کام کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، فاؤنڈیشن چلاتے ہیں، بہت سارے قابل تعریف کام ان کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے وہ اعمال جو ہیں دنیا میں تو ان کے کام آ سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان اعمال کا بدلہ جو اچھے ہوں گے کفار کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں، ان معنی میں کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے لا تجد قوما، کہ تم کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر تو یقین رکھے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور ایمان رکھتے ہوئے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس سے محبت کرتا ہو۔ نہیں، مسلمان کفار سے محبت کبھی نہیں کرے گا۔ رسم و رواج کی کچھ وسعت ہے، کچھ اجازت کہیں ہے کہیں نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن محبت مسلمان کبھی نہیں کرے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ان کے ماں باپ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے کنبے کے ہوں۔ تو اتنے واضح الفاظ میں کہ جس میں کوئی خفا نہیں، قرآن نے ایک فلسفہ بیان کیا کہ مسلمان کے دل میں کفار کی محبت تو ہو ہی نہیں سکتی، اور مسلمان وہ ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھتا ہے۔ اب پھر اس کا کیا معنی ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ غیر مسلم، وہ کفار کہ جو تم سے تمہارے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، اے مسلمانوں اللہ نے منع نہیں کیا ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ بر سے کام لو، بھلائی سے کام لو، وتقسطوا الیہم، اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس میں ایک تو ہے بر اور صلہ، ان تبروہم، بر کا کیا معنی ہے یہاں پر؟
تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنی کسی صحیح غرض کے بغیر بالقصد کافر کو نفع دینا، بھلائی پہنچانا مقصود ہو، ایک تو یہ صورت ہے، سب سے اعلیٰ صورت بنتی ہے کہ مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف کفار کا فائدہ ہے اور کوئی اس کو بھلائی پہنچانا چاہتا ہے، تو فرمایا یہ صورت مستامن یعنی امان لے کر جو اسلامی سلطنت میں آتا ہے اس کافر سے بھی حرام ہے، کیونکہ اس کے ساتھ معاہدہ ہے ضرر نہ دینے کا۔ اب یوں بغیر کسی اپنے مفاد کے اس کو کوئی فائدہ پہنچانا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک ہے درمیانی درجے کا نفع، درمیانی درجے کا حسن سلوک، یا تو اس میں اپنی ذاتی مصلحت ہو، جیسے کافر نے کچھ دیا تو بدلے میں اسے دے دینا، یا رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے مالی سلوک کرنا، ہیں تو کفار لیکن رشتہ دار ہیں، یہ اس کافر کے ساتھ جائز ہے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، یعنی ذمی ہے، اور جس سے معاہدہ نہیں اس سے ممنوع، حربی کفار سے ممنوع۔ ایک ہے ادنا بھلائی، فرمایا اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے لیے جنگی چال کے طور پر کچھ دیا جائے، یہ حربی کافر یعنی جس سے معاہدہ نہیں ہے اس کے ساتھ بھی جائز ہے۔ تو یوں مختلف جو ہے وہ اقسام بنتی ہیں۔ کفار کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، ایک مستامن کہ وقتی طور پر امان لے کر وہ آیا کرتے تھے اور ریاست ان کو امان دیتی تھی اور پھر وہ چلے جاتے تھے، امان میں یہ چیز شامل ہوتی تھی کہ ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ایک وہ کفار ہوتے ہیں کہ جو ذمی کفار ہوتے ہیں۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ جو کفار اسلامی ریاست میں رہتے ہیں وہ ذمی کفار ہی ہیں، اور ذمی کفار ایک مستقل معاہدہ کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بھلائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ذمی کے جو تقاضے ہوتے ہیں، جو بھی شرائط ہوتی ہیں جزیہ وغیرہ دینا، چونکہ وہ نہیں پائی جاتی تو اس لیے جو ہے وہ یہ حربی ہیں۔ اور ایک تیسری رائے بھی ہے بعض علماء کی، وہ یہ ہے کہ مکمل حربی تو نہیں ہے، کیونکہ ریاست نے ان کو امان دی ہوئی ہے، اور جو حربی کفار ہوتے ہیں ان کو ریاست نے امان نہیں دی ہوتی، ان کا جان اور مال مباح ہوتا ہے۔ تو اسلامی ریاستوں میں جو کفار ہوتے ہیں تو ریاست کی طرف سے انہیں امان حاصل ہوتی ہے، تو پورے حربی تو نہیں ہے لیکن پورا ذمی بھی نہیں ہے، تو یوں ایک بیچ کی تشریح بھی موجود ہے۔ اب ایک وہ کفار ہیں کہ جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، انہیں تو ذمہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ مسلمان اگر ان کے ملکوں میں جا کر رہتے ہیں تو مسلمان بھی ایک ویزا لے کر جاتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ اس ملک کے جو ملکی قوانین ہیں ان کی ہم پاسداری کریں گے، تو یوں مسلمان اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر امن و امان کے ساتھ رہیں، اور جو حربیوں والا معاملہ ہے وہ ان سے نہ کریں۔ اور پھر کفار کے جو ممالک ہیں، ہر ملک ایسا نہیں ہے کہ جس پر پوری طرح سے دارالحرب کے تمام احکام لازم آتے ہوں، کچھ تو آتے ہیں کچھ نہیں آتے۔ جیسے بعض ممالک ایسے ہیں کہ جو دارالامن کہلاتے ہیں، کہ وہاں مسلمانوں کو اپنی عبادت بجا لانے پر، نماز روزہ پڑھنے پر، اپنے اسلام کے عقائد و نظریات کے مطابق زندگی گزارنے پر کوئی پابندی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ تو ایسے ممالک جو اگرچہ کہ دارالاسلام نہیں ہے، دارالحرب ہیں، لیکن دارالامن کہلاتے ہیں۔ تو یوں کفار کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے ایک تو یہ ہے کہ کوئی لڑنے کے لیے آ جائے وہ تو ہے ہی حربی، حرب کے لیے آیا، حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ جہاں کبھی مسلمانوں کی ریاست قائم ہی نہیں ہوئی تو ایسے علاقے دارالاسلام نہیں ہیں، اور
ایک یہ ہے کہ کس کیٹیگری کا غیر مسلم کیا کہلائے گا، ایک فقہی تقسیم ہے، تھوڑا مشکل نام ہے، لیکن حاضرین کرام چونکہ یہ بنیادی باتیں ہیں اور اس کے اوپر قرآن پاک کی تشریح، حدیث مبارکہ، ان کے واقعات، ان کی تشریح، سب چیزیں اس کے پس منظر میں ہیں، تو بھلائی جو ہے نا بعض ایسے مواقع ہیں جہاں بھلائی کی جا سکتی ہے، اور بعض ایسے مواقع ہیں کہ جب بھلائی کی اجازت نہیں ہے۔ اب بھلائی نہ ہونا اور ظلم ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو یہاں دو باتیں بیان کی گئیں، یعنی دو چیزیں بیان کی گئیں، ان تبروہم، اللہ نے منع نہیں کیا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، اور تقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اب اقساط کے معنی مفسرین یوں بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ان پر ظلم نہ کرو۔ اس معنی کے اعتبار سے حربی کفار و معاہد ہر طرح کے کافر کے لیے یہ عام ہے کہ حربی کو بھی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ میدان جنگ میں ہے تو ایک الگ صورتحال ہے، ورنہ ظلم کی اس کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ کفاروں سے کیا ہوا معاہدہ پورا کرو، اس صورت میں بھی یہ حکم واجب ہے۔ اگر ریاست نے امان دی ہے، ریاست نے تحفظ دیا ہے، معاہدہ کیا ہے، تو ریاست پر لازم ہے اس معاہدے کی پاسداری کرے۔ تو تیسرا معنی یہ ہے کہ اپنے مال سے کچھ حصہ دینا۔ تو اب اس کی کچھ تفصیل ہے، ایک یہ ہے کہ کسی کی طرف غیر مسلم کی طرف جتنا آیا اتنا دے دیا جائے، اور ایک یہ کہ بڑھا کر دیا جائے، جتنا آیا اتنا دے دینا انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے بقرعید کے دنوں میں، تو چونکہ جو غیر مسلم ہیں یہ پوری طرح سے ذمہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ نہ ہو تو اسے قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے۔ اگر ذمہ ہو یا جو علماء ذمہ کہتے ہیں وہ ان کو قربانی کا گوشت جائز مانتے ہیں دینا، کیونکہ یہ معاملہ آتا ہے بھلائی کے اندر کہ غیر مسلم کے ساتھ بھلائی کا دائرہ کیا ہے۔ ظلم کا تو آپ نے سنا کہ ظلم کی تو سختی سے ممانعت کی گئی، بھلائی کا دائرہ کیا ہے؟ بھلائی کا دائرہ رشتہ داری کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے، کوئی بیٹا ہے، اس کی ماں باپ کوئی غیر مسلم ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک تو کرے گا، ان کی خدمت وغیرہ کا خیال رکھے گا۔ تو یوں بھلائی کی کچھ ممانعت کی صورتیں ہیں، کچھ اجازت کی صورتیں ہیں، اور خاص ہم جب سن رہے ہیں آیت مبارکہ کا وہ پس منظر جو اس کے نزول کے وقت تھا، تو وہ بڑا واضح ہے کہ جو مکہ کے کفار تھے ایک طرف وہ ہیں، ایک طرف ان کی خواتین ہیں۔ ان کی خواتین چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھیں، ان کے ساتھ ان سے ملنے سے، ان کے ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پر بھلائی کرنے سے قرآن پاک فرما رہا ہے اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 9، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں۔ ناظرین اکرام، پچھلی آیت میں رخصت کی بات کی گئی اور اس آیت میں ممانعت کی بات کی گئی۔ رخصت کا ایک محدود پس منظر، ممانعت کا ایک خاص پس منظر۔ ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، جن لوگوں نے تم سے جنگ کی تمہارے دین کے معاملے میں، واخرجوکم من دیارکم، تمہیں گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم، اور اس نکالے جانے پر مدد کی۔ ینہاکم اللہ کے بعد فرمایا گیا یہ جو لوگ ہیں ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ محبت کرو، اللہ اس سے منع کرتا ہے۔
ان تولوہم کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو، اللہ اس سے منع کرتا ہے، ومن یتولہم جو ان سے دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون وہ ظلم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ مسلمان کو قلبی محبت تو کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، قلبی محبت، دلی ہمدردی نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے، دلی ہمدردی کا وہ مستحق نہیں ہے۔ معاشرتی حقوق بہت سارے ہوتے ہیں، اس کا ایک لحاظ رکھنا شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ ایک الگ بات ہے، اور ایک ہے قلبی محبت۔ نہیں، قلبی محبت صرف مسلمان کے ساتھ ہوگی، اہل ایمان کے ساتھ ہوگی، صحیح عقیدے والے کے ساتھ ہوگی، باقی دنیا داری۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم ہے، اس کی دکان ہے، آپ اس سے کوئی چیز خریدتے ہیں، خریدنا جائز ہے، تو غیر مسلم کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہے۔ غیر مسلم جو ہے اس کو نوکری پر رکھنا جائز ہے، مسلمان اس کے پاس نوکری کرے، بشرط یہ کوئی ذلت کی نوکری نہ ہو، وہ جائز ہے۔ تو ایک ہے دنیا داری کے امور، اس کی ایک الگ صورتحال ہے، اور ایک ہے قلبی محبت، اس کی ایک الگ صورتحال ہے۔ تو مسلمان کو قلبی محبت کی قطعاً اجازت نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ایمان کی دیوار کمزور ہو جاتی ہے اور قلبی محبت غالب آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کفار کے کچھ ایسے تہوار آتے ہیں جو خاص وہ اپنے معبودان باطلہ جو ہیں، جو ان کی دیوی دیوتا وغیرہ ہیں، وہ ان کی تعظیم کے لیے مناتے ہیں، کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ جیسے ہم جو میلاد شریف مناتے ہیں تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ میلاد شریف کوئی قومی تہوار نہیں ہے، میلاد شریف ایک مذہبی ایونٹ ہوتا ہے، اور ایک مذہبی جو ہے وہ یادگار کا دوسرا نام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ہم خوشی مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کفار ہیں وہ اپنے جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، باطل معبود، وہ ان کی تعظیم کے لیے کوئی تہوار مناتے ہیں۔ تو جس کے دل میں قلبی محبت ہوتی ہے کہتا ہے نا چلو کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی شامل ہو جاتا ہوں اس میں، تو وہ مسلمان اب کہاں بڑھا؟ شرک کی طرف بڑھا، کہ وہ منا رہے تھے اپنے باطل معبود کی تعظیم کے لیے، سب چیزیں کر رہے تھے، دن منا رہے تھے، اور یہ مسلمان ان کی اس مذہبی جو تقریب ہے جو شرک پر مشتمل ہے، جو ہلاکت میں ڈال دینے والی ہے، جا کے مزے سے شامل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے عجیب و غریب خیالات اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو قلبی جو محبت ہے یہ سارے بند جو ہے وہ کھول دیتی ہے۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا، ایک محبت ہی تو ہے، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، جو ہماری ساری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر یہ محبت ہی نہیں سنبھال سکے ہم، تو پھر ایمان کہاں باقی رہے گا؟ تو اللہ سے محبت، اس کے محبوب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کے متعلق مسلمان کو قلبی محبت نہ ہو، دلی ہمدردی نہ ہو، دلی محبت نہ ہو، لگاؤ، محبت لگاؤ کو کہتے ہیں۔ ہمدردی اس لگاؤ کا ایک جز ہوتا ہے، بعض اوقات ہمدردی ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی، لیکن دلی جھکاؤ، لگاؤ اس طرف ہوتا ہے۔ تو جب ہم فتاوی رضیہ شریف پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جناب غیر مسلم جو مذہبی رہنما ہوتے تھے، کچھ بدبختوں نے ان کو مسجد کے ممبر پر لا کر بٹھایا اور ان سے مسجد کے ممبر پر بٹھا کر واعظ کروائے۔ آج بھی بہت سارے سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں بت پرستوں کے تعلق سے، کہ ایک مسلمان ان کی محبت میں اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ بس اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔
تو قلبی محبت کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ان سے دوستی کرے گا تو یہ اپنے اوپر ظلم کرنے کا مرتکب ہوگا۔ باقی جو دنیاوی امور ہیں اور جو مالی سلوک کے معاملات ہیں وہ ایک الگ حکم ہے۔ کفار سے تجارت ہو سکتی ہے، خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نوکری پر رکھنا ہو سکتا ہے، اور ایک وہ غیر مسلم ہوتا ہے کہ جو مرتد ہوتا ہے، اس سے تجارت بھی نہیں ہو سکتی، بالکل اس کا بائیکاٹ، اس کا مقاطع ہوگا۔ یعنی اسلام لانے کے بعد جو کفر کی طرف پلٹ گیا، چونکہ یہ تو اسلام کا باغی ہے، اس کے الگ احکام ہوں گے۔ جو کوئی خود کو مسلمان کہتا ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، تو وہ مرتد ہے۔ تو مرتد کے الگ احکام ہیں اور غیر مسلموں کے الگ احکام ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک پورا موضوع ہے، غیر مسلم اور ایک مسلمان کے حدود، ایک مسلمان کا دائرہ، اور یہ جو موضوع ہے تھوڑا سا خشک ضرور ہے لیکن ایک بڑا ہی بنیادی موضوع ہے، اور اس بنیادی موضوع کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے قلبی محبت تو مسلمان کے دل میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، مضبوط کرے، حلاوت ایمان سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔